نور یعقوب کی آنکھوں کو بجھا دیتے ہو، جستجو لے کے تمہاری جو چلے کیس کوئی، اس کو مجنوں کسی لیلا کا بنا دیتے ہو۔ کوئی رانجھا جو کبھی کھوج میں نکلے کیوں کر تم اسے جنگ کے بیڑے میں اڑا دیتے ہو۔ جستجو لے کے تمہاری جو چلے کیس کوئی، اس کو مجنوں کسی لیلا کا بنا دیتے ہو۔ جوگ سسی کی اگر من میں تمہاری جاگے، اس کو پھر تپتے ہوئے تھل میں جلا دیتے ہو۔ سونی کا تجھ کو مہیوال تصور کر لے، اس کو بفری ہوئی لہروں میں بہا دیتے ہو۔ یا اللہ پھر خود جو چاہو، یا اللہ پھر خود جو چاہو، سرے عرش بلا کر محبوب ایک ہی رات میں معراج کرا دیتے ہو۔ جو چاہو سرے عرش بلا کر محبوب ایک ہی رات میں معراج کرا دیتے ہو۔ آپ کی معراج کرانے کے لیے آج کی عظیم ہستی، عظیم شخصیت 2 منٹ کے لیے آپ کو ذکر قلب عطا فرمائیں گے میرے مرشد کے حکم سے، انشاءاللہ وہ ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی، اور پھر لنگر کا وسیع اہتمام ہے۔ کوئی بندہ لنگر کھائے بنا میزبانان کا حکم میں نہیں جائے گا۔ ایک بار نعرہ بلند فرمائے حضور کی آل کے استقبال کے لیے، نعرہ تکبیر۔ جتنا بڑا نام ہے اتنی بلند آواز سے جو چاہتا ہے یا اللہ میرے رزق میں برکت ہے، میرے رزق میں خیر برکت ہے، وہ ایک بار محبت کے ساتھ بولے نعرہ تکبیر۔ کچھ لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، کچھ شرم محسوس کر رہے ہیں۔ مولا جو نبی کی عزت کی خاطر ہاتھ اٹھائے، قیامت تک اس کا ہاتھ محتاج نہ رہے۔ نعرہ رسالت، جیتے رہو، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، بولو بولو نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حیدر والا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے نعرہ حیدری۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا ومولانا ومنجانا وماوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلنحيينه حياة طيبة صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میر محفل حضرت شیخ طریقت قبلہ پیرزادہ مقبول احمد صاحب ہاشمی دامت برکاتہ العالیہ اور فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا غلام دستگیر صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور ذی وقار و ذی احتشام مہمانان گرامی مکرم و معزز حاضرین محفل، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہم سب عزیزہ محمد نظر خان سلا اور محمد اقبال خان صاحب سلا کے بھائی اور محمد صدیق خان نمبردار صاحب کے چچا
اور عزیزم محمد طاہر جمال اور محمد حسنین جمال سلا کے والد گرامی، عزیزم محترم جناب محمد جمال خان سلا مرحوم مغفور کے ایصال ثواب اور فاتحہ خوانی کی محفل میں حاضر ہیں۔ حضرات مکرم، وقت خاصا ہو چکا ہے، خود مجھے بھی حاضری میں غیر معمولی تاخیر ہوئی، لیکن بہرحال آپ حضرات نے انتظار کیا، جس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ حضرات مکرم، ویسے تو ہم جانتے ہیں کہ جو بھی دنیا میں آیا ہے اسے رخصت تو ہونا ہے، موت سے فرار تو کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، موت کے قانون کا سامنا تو ہر ایک کو کرنا ہے، لیکن جو اللہ رسول کے ماننے والے ہیں ان کے لیے موت کا مفہوم کچھ اور ہے، اور جو منکر ہیں ان کے لیے کچھ اور ہے۔ جو دین و مذہب سے بیگانے، اللہ رسول کے منکر، ان کے لیے موت ختم ہو جانے کا نام، معدوم ہو جانے کا نام، ناپید ہو جانے کا نام۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ہم تو ظاہر ہے کہ جب تک آخرت پر ایمان نہ لائیں، حیات بعد ممات پر یقین نہ رکھیں، جنت دوزخ، حساب کتاب، سزا جزا، حشر نشر کو جب تک ہم تسلیم نہ کریں، ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ لیکن شاید یہ بات آپ لوگوں کو حیرت انگیز لگے کہ دنیا کا ہر قابل ذکر مذہب آخرت کا تصور رکھتا ہے۔ چلیے عیسائیت اور یہودیت کے بارے میں تو یہ کہہ لیجئے کہ وہ بنیادی طور پر الہامی مذاہب ہیں، اس لیے اگر ان میں آخرت کا تصور ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن ہندو مت، جس میں 3.5 بلین یعنی 35 لاکھ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کا تصور ہو، وہ الہامی مذہب کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اس میں بھی سورگ، نرک، جنت اور دوزخ کا تصور وہاں بھی ہے۔ آخر دنیا کے ہر قابل ذکر مذہب میں آخرت کا تصور موجود کیوں ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ باقی جو بھی جاندار ہیں، جانور ہیں، وہ ایک اکیلے دکیلے زندگی گزار لیتے ہیں، اپنے بھٹ میں، اپنی کچھار میں، اپنے بل میں، اپنے ٹھکانے پر وہ زندگی گزار لیتے ہیں۔ لیکن انسان ایک معاشرتی جانور ہے، وہ مل جل کر رہنا اس کی مجبوری ہے۔ انسان شہر آباد کرتا ہے، آبادیاں بساتا ہے، وہ بستیاں بساتا ہے، ان میں مل جل کے رہتا ہے۔ باقی جانور تو ایسا نہیں کرتے۔ آپ دیکھیے باقی جانور ہیں، وہ نر مادہ، انہوں نے جنگل میں زندگی گزاری، ان کے بچے ہوئے، وہ جب اپنے طور پر زندگی گزارنے کے قابل ہوئے، انہوں نے بھی اپنے ٹھکانے ڈھونڈ لیے۔ وہ بستیاں نہیں بساتے، وہ شہر آباد نہیں کرتے، کسی معاشرے اور کسی سوسائٹی کی تشکیل نہیں کرتے۔ یہ انسان ہے جو شہر بسا کے اور آبادیاں بنا کے وہاں پہ رہتا ہے، اور جب وہ مل جل کے رہے گا تو ظاہر ہے کہ پھر اس کی ضرورتوں کے گھیرے زیادہ ہیں۔ کوئی خوراک اگائے گا، کوئی کپڑا بنے گا، کوئی کپڑے کو لباس کی شکل دے گا، کوئی جوتا تیار کرے گا، کوئی علاج معالجے کی سہولت فراہم کرے گا، کوئی برتن بنائے گا۔ اس طرح وہ مل جل کر رہیں گے۔ تو جب مل جل کر رہیں گے تو کہیں جھگڑا بھی ہوگا، اختلاف بھی ہوگا، مفادات کا ٹکراؤ بھی ہوگا۔ جب جھگڑا ہوگا تو اس کو نپٹانے کے لیے کوئی قاعدہ بھی چاہیے، قانون بھی چاہیے، ضابطہ بھی چاہیے۔ پھر جب کوئی قاعدہ قانون ہو تو اس کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے عدالت بھی چاہیے۔ پھر عدالت ہو تو اس کے فیصلوں کو مؤثر بنانے کے لیے کوئی قوت نافذہ بھی چاہیے۔ یہ تمام سسٹم ہوگا تو ایک انسانی معاشرہ بنے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسانی معاشرہ اس وقت صحیح طریقے سے چلتا ہے کہ جب اس میں انصاف کا بول بالا۔
اب ہمارے ہاں انصاف کا جو حال ہوتا ہے اس پر میں زیادہ بولوں تو کہیں میرے اوپر ہی کوئی آفت نہ ٹوٹ پڑے، لیکن بہرحال ہم جانتے ہیں کہ جہاں پر ججوں کو بلیک میل کیا جاتا ہو، جہاں پر قانون کو موم کی ناک سمجھ کر جہاں چاہے موڑ دیا جاتا ہو، جہاں پر ہمارے انتہائی قابل اور سمجھدار وکلا سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی صلاحیت سے مالا مال ہو، اور جہاں پر کبھی انصاف کو خرید لیا جاتا ہو اور کبھی بیچ لیا جاتا ہو، تو یارو پھر وہاں پر انصاف کا جو حال ہوگا ہم سب جانتے ہیں۔ چلیے ہمارے ملک کی بات جانے دیجئے، لیکن دنیا کے وہ مہذب ترین ممالک جن کی مثال دی جاتی ہے، وہاں پر بھی کیا 100% انصاف ہوتا ہے؟ اگر کسی کا وہاں پر بھی داؤ لگے تو چوکتے تو وہاں پہ بھی نہیں ہے۔ حضرات محترم، جب انصاف کے مطابق فیصلے نہ ہو رہے ہوں، جب یقین نہ ہو، تو ایسے میں یہ دنیا ظلم سے بھر جاتی ہے، یہاں پر زیادتی ہوتی ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں رہتی۔ یہاں پر پھر مذہب کا کردار سامنے آتا ہے۔ مذہب بتاتا ہے کہ دنیا میں تم عدالتوں میں اپنے من مانے فیصلے کرا لو، قانون کو خرید لو، ججوں کو بلیک میل کر لو، اپنی مرضی سے قانون کی تعبیر اور تشریح کر لو، یہاں پر جیسے چاہو تم قانون کو موڑ دو، لیکن بہرحال ایک عدالت ایسی ہے جہاں پر یہ ہتھ کنڈے نہیں چلیں گے، جہاں پر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو کے رہے گا، مجرم کو چھوٹ نہیں ملے گی، جہاں پر کسی مظلوم کے گلے میں پھندا فٹ نہیں ہوگا، اور وہ اللہ کی عدالت ہے۔ وہاں پر تم کسی کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتے، جھوٹے گواہوں کے ذریعے یا جعلی دستاویزات کے ذریعے تم حقائق کو مسخ نہیں کر سکتے اور انصاف کو خرید نہیں سکتے۔ وہاں اس عدالت کا تصور جب تمہارے سامنے ہوگا تو پھر یہ دنیا ذرا زندہ رہنے کی جگہ رہے گی۔ یہاں پر وہ ظلم نہیں ہوگا، یہاں پر وہ ناانصافی نہیں ہوگی۔ تم کوئی غلط کام کرنے لگو گے، تمہارے دل میں بھی خوف پیدا ہوگا۔ وہ عدالت ہے نا، اس میں حاضری دینی ہوگی، وہاں پر بھی قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضرات محترم، اس عدالت کا جو تصور ہے وہ دنیا کو ریگولیٹ کرتا ہے، یہاں پر ایک نظام برپا کرتا ہے۔ یہ مذہب کا کردار ہے جو دنیا کو رہنے کے قابل بناتا ہے۔ اب یہاں پر دراصل دو سوال ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ اگر ان کا جواب نہ ملے تو ایک مسلمان کی تسلی نہیں ہوتی۔ پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس عدالت میں مجرم کو سزا مل کے رہے گی، وہاں پر کوئی گڑبڑ نہیں کی جا سکی، تو پھر یہ جو علماء ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ سے توبہ کرو، مغفرت طلب کرو، استغفار کرو، پھر اس کی کیا حقیقت ہے؟ بھئی مجرم کو تو سزا مل کے رہے گی، پھر یہ توبہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ استغفار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اور اگر وہ وہاں پر مجرم کو چھوٹ نہیں ملے گی تو پھر آقا کریم حضور علیہ السلام کی شفاعت کا مفہوم کیا ہے؟ جب تک ان دو سوالوں کے جواب نہ ملے انسان ذرا کشمکش کا شکار رہے گا۔ میں عرض کروں گا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اگر خدا نہ خواستہ معاذ اللہ میں نے آپ میں سے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو، کوئی ظلم کیا ہو، کسی کا کوئی حق دبایا ہو، تو ظاہر ہے کہ مجھے سزا ملنی چاہیے۔ لیکن جس شخص کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہے، کیا اس شخص کو یہ حق ہونا چاہیے یا نہیں کہ وہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو نہ کرے؟ اچھا، یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ آزادانہ حق کی بات ہو رہی ہے، ہمارے حق کی بات نہیں ہو رہی جس طرح کوئی صلح صفائی کرانا ہو، نہیں میں معاف کر دو معاف کر دو، اس کے اوپر ایسا پریشر ہو، وہ مجبور ہو کہ جی میں نہیں معاف کروں گا تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ ایک فری ول کی، اس کو آزادانہ طور پر یہ حق ہو، تیرا اختیار ہے، چاہے تو معاف کر چاہے تو نہ کر۔ یہ جس کا حق مارا جائے اس کو یہ حق آپ کے خیال میں ہونا چاہیے یا نہیں؟ یہ ہونا چاہیے، اگر نہیں ہوگا تو کچھ پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں گی۔ وہ کیسے؟ دیکھیے فرض کیجئے
کہ والدین کا حق اولاد میں سے کسی نے مار دیا. اب ظاہر ہے کہ والدین کا حق مارا گیا تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، لیکن اب ان کی وجہ سے اب اولاد کو سزا مل رہی ہے. اب یہ والدین کو گوارا ہوگا نہیں. لیکن اگر ان کو حق ہی نہ ہو معاف کرنے کا پھر کیا بنے گا؟ تو ان کو تو دوہرا صدمہ برداشت کرنا پڑے گا. اس لیے اگر جس کا حق مارا گیا ہے اس کو یہ حق دے دیا جائے کہ وہ چاہے تو معاف کرے چاہے تو نہ کرے، تو یہ حق انصاف کے مطابق ہے، یہ رحم ہے. اور عدل کے خلاف ظلم ہوتا ہے، رحم نہیں ہوتا. جب یہاں پہ ہم پہنچے تو اب یہ سمجھیے کہ حقوق دو ہیں، ایک حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد. جو حقوق اللہ ہے وہ اللہ چاہے گا تو معاف فرما دے. یہ بات اس نے بتا دی ہے کہ میرا ایک حق ایسا ہے جو میں معاف نہیں کروں گا. اگر کسی نے میرے ساتھ شرک کیا، کسی کو میرا شریک ٹھہرانا چاہا تو وہ میں معاف نہیں کروں گا. لیکن باقی جو بھی حقوق ہے تو میں چاہوں گا تو معاف کر دوں گا. لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے جس کا حق کسی کے ذمہ ہے. اچھا، یہاں پر بھی بعض ہمارے دانشور، ہمارے اسکالرز کبھی سوشل میڈیا پر کبھی الیکٹرانک میڈیا پر آ کے لوگوں کو چکر دیتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ حقوق اللہ کی بات نہ کرو، وہ تو رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ تواب ہے، وہ کرم فرمانے والا ہے. وہ حقوق اللہ، وہ اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ بے نیاز ہے. ساری کائنات اس کی بارگاہ میں سجدے میں پڑ جائے تو اس کی شان میں اضافہ نہیں ہوتا، اور تمام کائنات سجدے سے منکر ہو جائے اس کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوتی. اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس کو اس کی رحمت پہ بھروسہ کرو، اس کے حقوق کی بات نہ کرو. حقوق العباد کا بس صرف خیال رکھو. میں عرض کروں گا یہ شیطان کا مکر ہے. بے شک ہمارا ایمان ہے اللہ اپنے حق چاہے گا تو معاف فرما دے گا، کوئی شک نہیں. لیکن وہ چاہے گا تو معاف فرمائے گا. لیکن وہ کیوں چاہے گا؟ اگر کسی نے اپنی خطا مانی ہوگی تو چاہے گا نا. اپنی لفظش کا اقرار کیا ہوگا تو چاہے گا نا. اس سے معافی کا طلبگار ہوا ہوگا تو چاہے گا نا. اپنے کیے پر ندامت کا اظہار کیا ہوگا تو چاہے گا نا. اس کے در رحمت پر دستک دی ہوگی تو چاہے گا نا وہ معاف کرنا. لیکن اگر کسی نے ہمیشہ سرکشی کی ہو، بغاوت کی ہو، نافرمانی کی ہو، حکم دوری کی ہو اور اس پر کبھی ندامت کا اظہار نہ کیا ہو، من مانی کی ہو اور اس کے قہر و غضب کو دعوت دینے والے کام کیے ہوں، پھر وہ کیوں چاہے گا؟ وہ چاہے گا تو اپنا حق ضرور معاف کر دے گا، کوئی شک نہیں. لیکن اس کی چاہت کے لیے بھی ہمیں کچھ کرنا ہوگا نا. بہرحال حقوق اللہ اگر وہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے جس کا حق کسی نے مارا ہے. اب یہاں پر ہم دنیا میں مونچھوں پہ تاؤ دے کر گردن اکڑا کے سینہ تان کے کیا کہتے ہیں، اپنی بولی میں تڑی لگا کے پھرتے ہیں کہ ہم سے کون پوچھ سکتا ہے؟ اگر ہم نے کسی کی زمین دبا لی ہے، رقم ہتھیا لی ہے یا کسی کی عورت بھگا لی ہے تو ہم سے کون پوچھ سکتا ہے؟ پولیس بھی ہمارے دروازے پہ نہیں آ سکتی، صاحبان اقتدار بھی ہماری خوشنودی کے طلبگار ہوتے ہیں، ہم سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. یہ چیختے رہیں، چلاتے رہیں، درخواستیں دیتے رہیں اور باتیں بناتے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ کمی کمینے ان کی اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ ان کی اوقات اور حیثیت اس عدالت میں پتہ چلے گا، وہاں پتہ چلے گا. جن کو خاطر میں نہیں لاتے، جن کی کوئی اوقات نہیں سمجھتے، وہاں پر ان کی منتیں کر رہے ہوگے کہ اللہ کے لیے معاف کر دو، اور ظاہر ہے کہ وہ کیوں معاف کریں گے. بہرحال حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے جس کا حق ہم نے مارا ہے. بلکہ یہ بھی ذہن میں رکھیے، یہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے اللہ کا کوئی محبوب بندہ ہو، مقبول بندہ ہو، اور اس سے کوئی ایسی خطا ہو گئی ہو، کسی بندے کا حق اس کے ذمہ نکلتا ہو. یہ بھی تو ہو سکتا ہے. پھر کیا ہوگا؟ رب کائنات اس کو بھی خود نہیں معاف فرمائے گا، حالانکہ وہ قادر مطلق، جو چاہے سو کرے. اس کی بارگاہ میں کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں.
لیکن وہ اس کو بھی خود معاف نہیں فرمائے گا، حالانکہ اس کا محبوب بندہ ہے، وہ پینگے بڑھانے والا، اسے لو لگانے والا، اس کے قرب کے مدارس کو طے کرنے والا، اگر اس کے ذمے کسی بندے کا حق نکلے گا تو اس کو بھی خود معاف نہیں فرمائے گا، بلکہ اگر معافی دلانا چاہے گا تو جس بندے کا حق اس کے ذمے ہے اس کو بلائے گا اور اس سے فرمائے گا کہ میرے اس بندے کے ذمے تیرا یہ حق بنتا ہے، اگر تو اپنا یہ ایک حق اس کو معاف کر دے تو مجھ رب کائنات کے جتنے حقوق تیرے ذمے بنتے ہیں میں سب تجھے معاف کرتا ہوں۔ ظاہر ہے بندہ تو خوشی سے اچھل پڑے گا، وہ تو جناب اس ڈیل کو فوراً قبول کرے گا، وہ سوچے گا میرے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، جو بھی حقوق اللہ ہے وہ سب سے میری جان چھوٹتی ہے، تو سبحان اللہ وہ تو دوڑ کر اس ڈیل کو قبول کرے گا۔ بہرحال وہ رب کائنات وہ خود اس بندے کو معاف نہیں فرمائے گا، اس کو بھی معافی دلوائے گا۔ یہ عظمت ہے حقوق العباد کی، اور یہاں پر اگر ایک حدیث کی روشنی میں بات آگے چلائیں تو اور زیادہ بات سمجھ میں آئے گی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے صحابہ کرام سے دریافت فرماتے ہیں، پوچھتے ہیں، اے میرے صحابیوں کیا تمہیں پتہ ہے مفلس کسے کہتے ہیں؟ اب صحابہ کرام وہ عرب کے رہنے والے ہیں، تو عرب لوگوں کو تو اپنی زبان دانی پہ ناز ہے، ان کو تو اپنے فصیح اللسان ہونے پر غرور ہے۔ وہ کہتے ہیں آقا مفلس کوئی ظاہر ہے جو غریب ہے، نادار ہے، قلاش ہے، کنگال ہے، جس کے پلے کچھ نہیں، جس کے گھر دو وقت چولہا جلنا مشکل ہوتا ہے، جس کے لیے بچوں کا پیٹ پالنا دشوار ہوتا ہے، وہ مفلس ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں، میں بتاتا ہوں مفلس کسے کہتے ہیں۔ فرمایا کہ جب قیامت کے دن ہم سب کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، آپ جانتے ہیں جب محشر برپا ہوگا ہم سب کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، پھر ہمارے ہاتھوں میں نامہ اعمال دیا جائے گا، کسی کے سیدھے ہاتھ میں، کسی کے الٹے ہاتھ میں۔ اور یہ آپ جانتے ہوں گے کہ جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا یہ اس کے لیے نوید ہوگی، خوشخبری، اللہ کی طرف سے رحمت کی، مغفرت کی، بخشش کی، جنت کی۔ اور جس کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا کہ اس کے لیے وعید ہوگی، اللہ کے قہر کی، غضب کی، عذاب کی، جہنم کی۔ یہ ذرا آواز تھوڑی کم کر دیں، میں چاہوں گا کہ میرے دوست ذرا سکون سے سنیں۔ حضرات مکرم، یہاں پر میں دوستوں کو ایک بات نصیحتاً کہتا ہوں، دیکھیے آپ کو معلوم ہے نا کہ کوئی چیز لینی ہو یا دینی ہو، ذرا آپ تھوڑے قریب ہو جائیں گے نا، ذرا قریب ہو جائیے تاکہ آپ میرے اور مجمع کے درمیان نہ آئیں۔ بہت شکریہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی چیز لینی ہو یا دینی ہو تو اس کے لیے سیدھا ہاتھ استعمال کرنا سنت طریقہ ہے، معلوم ہے نا آپ کو؟ اگر ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے عادی ہوں تو کیا پتہ شاید ایسا ہو جائے، میں فتویٰ نہیں دے رہا، میں ایک امکانی بات کر رہا ہوں، پاسبلٹی، ایک امکان ایسا ہے کہ قیامت کے دن جب فرشتے آئیں نامہ اعمال آپ کو دینے تو عادت ہو ہماری سیدھے ہاتھ سے چیز لینے دینے کی، تو ہم عادتاً سیدھا ہاتھ بڑھا دیں اور فرشتے سیدھے ہی ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑاتے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محض ایک سنت پر عمل کے صدقے میں قیامت کے دن کوئی بخشش کی صورت بن جائے، کیا پتہ شاید ایسا ہو جائے۔ نامہ اعمال دیا جائے گا، پھر ایکسپلینیشن کال ہوگی، جواب طلبی ہوگی، پوچھا جائے گا ہمیں بتا تو نہیں حکم دولی کیوں کی، رب کی نافرمانی کیوں کی، یہ گناہ کا راستہ اختیار کیوں کیا، یہ برائی کا ارتکاب کیوں کیا۔ اچھا ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میدان محشر میں، اب اندازہ فرمائیں، میدان محشر میں بھی چوکیں گے نہیں، وہاں پہ بھی داؤ کھیلنے کی کوشش کریں گے، وہاں پہ بھی چالاک بننے کی کوشش کریں گے، مکر جائیں گے، انکار کر دیں گے، چٹا مولا یہ کام ہم نے کیا ہی نہیں، بھئی نہیں کیا، یہ سارا ریکارڈ موجود ہے، نامہ اعمال موجود ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو جیسے وہ اردو کے مشہور شاعر اسد اللہ خان غالب، اس کا شعر ہے کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی اپنا کوئی تادم تحریر بھی تھا۔ مولا یہ نامہ اعمال تو فرشتوں نے کمپائل کیا ہے نا، جب وہ اس میں ہمارے اعمال درج کر رہے تھے تو ہمارا کوئی بندہ تھا نگرانی کے لیے، کراس چیک کرنے کے لیے کہ کوئی ڈنڈی تو نہیں مار رہے،
کوئی غلط انٹری تو نہیں ڈال رہے، کوئی چکر تو نہیں چلا رہے۔ مولا یہ فرشتوں نے کوئی گڑبڑ کی ہے، ہم نے یہ کام نہیں کیے، پھر کیا ہوگا؟ جنہوں نے سورہ یاسین ترجمے کے ساتھ پڑھی ہے وہ جانتے ہیں۔ الیوم نختم علی افواہہم، وہ دن وہ ہوگا جب ہمارے منہوں پر مہرے لگا دی جائیں اور ہمارے جسم کے اعضاء کو زبان ملے گی، ہاتھ گواہی دیں گے۔ مولا نامہ اعمال میں سچ لکھا ہے، یہ جرم، یہ ظلم، یہ گناہ اس نے ہمارے ذریعے سے کیا تھا۔ ٹانگیں بھی گواہی دیں گی، مولا ہمارے ساتھ تو چل کے گیا تھا۔ آنکھیں بھی گواہی دیں گی، مولا ہم سے بھی مدد لی تھی گناہوں کے ارتکاب میں، اور فحاشی عریانی بے حیائی کے مناظر تو دیکھا ہی ہمارے ذریعے سے کرتا تھا۔ یارو سوچو کیسا کڑا وقت ہوگا، کیسی سخت آزمائش ہوگی۔ اپنے ہاتھ پاؤں ہمارے اپنے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے۔ یہاں دنیا میں صاحبان اقتدار کے خلاف پہلے تو کوئی گواہی دینے کے لیے تیار ہوتا نہیں، اور اگر کوئی اتفاق سے ہو جائے تو اس کو لالچ یا خوف سے چپ کرا دیا جاتا ہے، یا اگر کوئی اور داؤ نہ چلے تو ہمیشہ کے لیے زبان بندی ہو جاتی ہے۔ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، لیکن کبھی موقع ملے تو ان کو بتانا کہ یہاں دنیا میں تو یہ چکر چلا لیتے ہو، وہاں کیا کرو گے جہاں اپنے ہاتھ پاؤں اپنے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے۔ اور یہاں پر میں اگر عقیدے کی ایک بات کرتا چلوں، حضرات مکرم تھوڑی دیر کے لیے مفتیان کرام سے، علماء سے معذرت کر لیجئے اور اپنے دل کو مفتی بنا لیجئے، اور اپنے دل کے مفتی سے ایک فتویٰ یہ لے لیجئے، یہ ایک سوال یہ پوچھ لیجئے کہ جب قیامت کے دن ہمارے ہاتھ پاؤں ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، اگر اس وقت ہمارے ان انگوٹھوں نے یہ گواہی دی کہ مولا جب تیرے محبوب کا نام آتا تھا یہ چوم کے ہمیں آنکھوں سے لگا لیتا تھا، تو اس گواہی کا فائدہ ہوگا کہ نقصان؟ یا رسول اللہ، حق چار یار، میں کوئی مسئلہ نہیں بتا رہا، میں کوئی بحث مباحثہ بھی نہیں کر رہا، میں تو کہہ رہا ہوں دل کا مفتی جو فتویٰ دینا اس پہ عمل کر لینا۔ حضرات مکرم بات دور چلی گئی، میں یہ عرض کر رہا تھا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے غلاموں سے، تمہیں پتہ ہے مفلس کسے کہتے ہیں؟ عرض کے سرکار جو غریب نادار ہوتا ہے وہ مفلس ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں، میں بتاتا ہوں مفلس کسے کہتے ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا، محشر برپا ہوگا اور ہمیں قبروں سے اٹھایا جائے گا اور ہر ایک کے ہاتھ میں نامہ اعمال تھمایا جائے گا، تو ایک شخص ایسا ہوگا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مثال کے طور پر ایک شخص کا ذکر فرمایا، ورنہ ایسے بہت سے لوگ ہوں گے، بے شمار ہوں گے۔ فرمایا ایک شخص ایسا ہوگا جس کے نامہ اعمال میں بڑی نیکیاں ہوں گی، بڑی عبادت ہوگی، ریاضت ہوگی، اس نے حج کیے ہوں گے، عمرے کیے ہوں گے، نمازیں پڑھی ہوں گی، وہ فرائض، واجبات، وہ نوافل، وہ سنتیں، صدقہ، خیرات، نہ جانے کیا کیا عبادتیں ہوں گی، لیکن اس نے بہت سے لوگوں کے حق بھی مارے ہوئے ہوں گے۔ اب وہ جب میدان محشر میں نکلے گا اپنے حق معاف کرانے، تو مثلاً پہلے شخص کے پاس پہنچے گا، اس کی جا کے منت کرے گا، بھائی مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، میں نے تیرے ساتھ بڑا ظلم کیا، تیرا حق مار لیا تھا دنیا میں، مجھ سے خطا ہوئی، میں مانتا ہوں میں خطا کار ہوں، دیکھ میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، تو معاف مہربانی کر، مجھے اللہ کے نام پہ معاف کر دے۔ وہ کہے گا میاں یہاں پہ اللہ کے نام پہ معافی کسی کو نہیں مل رہی، یہاں پہ تو میزان ہے، یہاں پر تو حساب کتاب ہو رہا ہے، ایک ایک چیز تولی جا رہی ہے، یہاں پر ہر چیز حساب میں آ رہی ہے، یہاں پہ اس طرح معافی نہیں ملتی۔ جا اپنا راستہ پکڑ، جان چھوڑ ہماری، ہمیں اپنی پڑی ہے، جس کا اپنا گھر جل رہا ہو اسے دوسرے کے گھر کی کیا فکر ہوگی۔ اب یہ بیچارہ پریشان کہ اب یہ اس طرح تو حق معاف نہیں ہوتا، اب کیا کروں؟ پھر ذرا کیلکولیشن کر کے اس سے بات کرے گا کہ دیکھ اگر تو اپنا حق یہ معاف مجھے کر دینا تو مثلاً یہ میں اپنے تہجد کا ثواب میں تجھے دیتا ہوں۔ وہ بندہ سوچے گا یار میں تو راتوں کو اٹھا نہیں، میں نے تو اپنی نیند چھوڑی نہیں، میں نے تو اس طرح رب کی بارگاہ میں سجدے کیے نہیں، اگر بیٹھے بٹھائی اس طرح تہجد کا ثواب ملے تو یہ تو پھر موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وہ جیسے ہی اس پر رضامندی کا اظہار کرے گا ادھر سے اس کا حق ڈیلیٹ ہو جائے گا، ادھر سے وہ تہجد کا ثواب اس کو دے دیا جائے گا۔
اسی طرح پھر باقی لوگوں کے پاس جائے گا حقوق معاف کرانے. تو جیسے جیسے حق مارے ہوں گے ویسے ویسے پھر ان کو ثواب دینا پڑے گا. کسی کو حج کا ثواب دے کے، کسی کو عمروں کا ثواب دے کر، کسی کو فرائض کا، کسی کو واجبات کا، کسی کو نوافل کا، اس طرح وہ ثواب دے کے اور پھر وہ حقوق معاف کرائے گا. آقا کریم فرماتے ہیں پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کے تمام نیکیاں وہ حق معاف کراتے کراتے ختم ہو چکی ہوں. تمام نیکیاں اس طرح دے کے وہ حقوق معاف کرائے گا، لیکن ابھی نیکیاں تو ختم ہو گئی لیکن کچھ لوگوں کے حقوق ابھی بھی اس کے ذمے ہوں گے. اب جائے گا حق معاف کرانے کے لیے، اب اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے، دینے کے لیے کچھ نہیں ہے اس کے پلے. اب جا کے منت کرے گا کہ بھائی میں مانتا ہوں، میں جانتا ہوں میں نے دنیا میں بڑا ظلم کیا، مجھ سے بڑی خطا ہوئی، میں نے تیرے ساتھ ظلم کیا، میں دیکھ ہاتھ جوڑتا ہوں، پاؤں جوڑتا ہوں، میں تیرے پاؤں پکڑتا ہوں، بڑی منت کرتا ہوں، اللہ نام پہ معاف کر دے. اس کو وہی جواب ملے گا کہ میاں یہاں پہ اللہ نام پہ معافی نہیں ملتی،